الحمد لله بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فضائل کے عنوان کے تحت 4 چیزوں کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1 روزے کے فضائل، نمبر 2 سحری کے فضائل، نمبر 3 افطار کرنے کے فضائل، نمبر 4 افطاری کرانے کے فضائل۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں روزے کے فضائل کی طرف۔ روزے کے فضائل میں پہلی حدیث بخاری شریف کی، جس کے راوی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت کا ایک دروازہ جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار ہی گزریں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر آواز دی جائے گی، کیا آواز دی جائے گی؟ این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ روزے دار اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو پھر اسے بند کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ کیا فرمایا؟ روزہ ایک ڈھال ہے، لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ نہ تو وہ فحش کلامی کرے اور نہ جاہلوں جیسا کوئی کام کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس سے لڑے، یعنی روزے دار سے لڑے، یا اسے یعنی روزے دار کو گالی دے، تو اس کو 2 مرتبہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اس حدیث میں آگے ذکر ہے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی تمام خواہشات میرے لیے چھوڑتا ہے، لہٰذا روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور پھر فرمایا ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تیسری فضیلت یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ کیا فرمایا کہ جس شخص نے اپنے ایمان کے پیش نظر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھے، اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر چوتھی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلک فی کل لیلۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر افطار کے وقت اور ہر رات میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے، یہ رمضان شریف کی۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ دوسری بات تھی سحری کی فضیلت۔ سحری کی فضیلت پہ بھی آپ کے سامنے 4 روایت رکھیں گے، جن میں سے پہلی روایت بخاری شریف کی، اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ دوسری روایت ابو داؤد پہ ہے، جس کے راوی ارباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارباز بن ساری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کھانے کے لیے بلایا اور یوں فرمایا ہلم الی الغداء المبارک، کہ بابرکت غذا پر آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں سحری کے کھانے کو بابرکت غذا قرار دیا۔ تیسری روایت یہ نسائی میں موجود ہے، اور یہ حدیث عبداللہ بن حارث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کیا بیان کیا؟ کہ فرماتے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا برکۃ اعطاکم اللہ ایاہ فلا تدعوہ، کہ ارشاد کیا فرمایا یہ اللہ کی دی ہوئی برکت ہے، تم اسے ترک نہ کرو، یعنی سحری کو برکت کہا اور برکت فرمایا۔ چوتھی روایت ہمارے سامنے ابو داؤد کی ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ یہاں تک تو دو باتیں ہو گئی، اب آتے تیسری بات کی طرف۔ تیسری بات ہے افطاری کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ افطاری کرنے کی فضیلت بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، کہ میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یہ تو افطاری کی فضیلت ہوئی۔ چوتھی اور آخری بات کیا تھی؟ افطار کرانے کی فضیلت۔ اس بارے میں بھی ترمذی شریف میں ایک روایت موجود ہے جس میں حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ کیا فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس سے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ یہاں تک ہماری بات مکمل ہوئی۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں بھی ان فضائل کو حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔